بسم الله حيدر 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 علي علي مولا حيدر 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 علي علي اسد الله علي الله. ایک سوال، کیا آج پریکٹیکلی کوئی ایسی اسٹیٹ، کوئی ایسا ریجن ہے جہاں پہ نظام حکومت جو اسلام نے دیا ہے وہ رائج ہے کوئی ایسی؟ انہوں نے پوچھا نبی کے بعد حاکم کون ہے؟ اختلاف شروع ہو گیا اسے امت مسلمہ میں شیعہ بن گیا، یہ سنی بن گئے، یہ حضرت ابوبکر کی امامت کے قائل ہو گئے، میں امیر المومنین کی امامت کا قائل ہو گیا. صاحب فرما رہے تھے ابھی کہ اللہ لوگوں کے دل میں ڈالتا ہے. کیوں اللہ نے نبی کے بعد امت کی ہدایت کی خاطر سب کے دلوں میں یہ بات نہیں ڈالی کہ حضرت ابوبکر خلیفہ ہیں؟ ٹوٹل 14 سے 15 بندے تھے. ان کے عقیدے کے مطابق، ان کی تاریخی کتابوں کے مطابق 6 مہینے تک نہیں کی. تو 6 مہینے تک مولا علی کے دل میں اللہ نے کیوں نہیں ڈالا؟ میرا سوال ہے یہ، اس کا جواب دے دیں مجھے. خلافت راشدہ کا نظام ایک بہترین نظام ہے، کیا آج وہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ کیا آج ہم خلافت کے نظام کو نافذ کر سکتے ہیں؟ مصعب، پاکستان سب سے اچھی حکومت صحابہ کرام نے کی ہے، اس سے آپ تسلیم کرتے ہیں؟ میں کرتا ہوں، جزاک اللہ خیر. سب سے اچھی حکومت میں بالکل تسلیم نہیں کرتا. اس صحابی کی بیوی کے ساتھ عمل حرام کو انجام دیا جاتا ہے عدت مکمل ہونے سے پہلے. اسی اسلامی بھائی آپ اسلامی خلافت کی بات کر رہے ہیں نا، تبرہ کرنے کا موضوع نہیں ہے اسلامی نظام. تبرہ نہیں کر رہا ہوں، آپ تبرہ کر رہے ہیں، اسلامی خلافت کی بات کر رہا ہوں. میں آن ریکارڈ مالک ابن نویرہ کے ساتھ کیا ہوا اس کو ریکارڈ پہ لائیں، بات کریں. میں کچھ بھی نہیں بولتا، آپ بتائیں کیا لکھا. آپ تقابل نہ کرائیں صحابہ کرام. نظام حکومت اسلام کیا؟ میں ایک سوال پوچھوں، دونوں سے پوچھوں، مختصر سا ایک سوال ہے. اسلام کیا ہمیں نظام لیڈرشپ جسے میں کہہ رہا ہوں نظام حکومت دیتا ہی نہیں ہے، یا ہم پہ چھوڑ دیتا ہے، یا ہمیں دیتا ہے اور ہمیں پابند بناتا ہے کہ اس کو قبول کرو؟ کیا آج کوئی بھی ایک ایسی اسٹیٹ ہے مفتی صاحب جس میں اسلامی نظام حکومت ہے کمپلیٹلی؟ کوئی ایسی ہے؟ آپ جو ہے کوشش کر رہے ہیں موضوع کو چینج کرنے کا. اچھا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا انداز ماشاءاللہ آپ نے جو موضوع جو شروع کیا ہے اسی پہ رہنا چاہیے تو اچھا ہے، اس میں مزہ آتا ہے آپ کو، کیونکہ دلائل کے انبار ہیں. میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں معاملہ حساس نہ ہو، میں اس سے خوفزدہ ہوں کہ کوئی اس انشاءاللہ وہ بھی صاحب معرفت ہیں. دیکھیں ہماری جو گفتگو ہے نا وہ علمی بنیادوں پر ہے، ہونی بھی چاہیے. اور ہم دونوں آپس میں بھی ہنسی مذاق بھی کر رہے تھے، محبت کی بات بھی کر رہے تھے. ٹھیک ہے، دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے. میں کتاب سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اگر مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کو نماز پڑھانے کی وجہ سے خلیفہ بنا دیا گیا تھا، تو میرا سوال تعلمانہ سوال، پھر وہی سوال کہ جو ہے بہت مؤدبانہ سوال. میں پوری زندگی کی بات کر رہا ہوں، پھر نماز سے لے کے ساری زندگی اب میں بات کرتا ہوں، ساری زندگی کی بات کہ دعوت ذوالشرع سے لے کر آخری وقت تک امیر کائنات علی ابن ابی طالب کے فضائل کیوں پڑھے؟ بھئی اگر بنانا تھا ابوبکر کو امیر، حضرت ابوبکر کو امیر بنانا تھا تو آپ ساری زندگی ان کے فضائل پڑھتے. آپ ساری زندگی فضائل پڑھ رہے ہیں امیر المومنین کے، اینڈ میں آپ نے کہا جی نماز پڑھا دو تو وہ خلیفہ بن گئے. یہ لاجیکل ہے؟ جو بالکل لاجیکل ہے. ساری زندگی فضائل ذکر علی عبادت، علی کی طرف دیکھنا عبادت، علی کا ذکر عبادت، علی دور بھی جا رہے تو انہیں دیکھو تو عبادت، علی جو ہے امیر، جتنی جو ہے ان کی فضیلت کے لیے جو روایتیں ہیں وہ پیش کریں. تو کہیں گے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر میں نے 3 جمعے پڑھائے اور وہ 3 بھی ناکافی ہوئے. ٹھیک ہے، زندگی پوری ناکافی ہے. ان کی عظمت کے لیے صحیح حدیثوں کو پڑھے نا. یہ والی حدیث صحیح ہے کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اللہ کے ولی کو دیکھنا عبادت ہے اس طور پر. ٹھیک ہے، اللہ کے ولی کو دیکھنا، اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرنا یہ حدیث نہیں ہے. یہ حدیث نہیں. اچھا، میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ کہنے کہ ایک نماز پڑھا دی. نبی علیہ السلام نے ابوبکر صدیق کے متعلق کتنے فضائل بیان کیے ہیں. ابوبکر فی الجنہ، نہیں 17 پڑھائی. ابوبکر فی الجنہ، ابوبکر فی الجنہ. نہیں سنیں نا، وہ دوبارہ گئے اس پہ نا، وہ گئے تو آپ مانیں اور میں جاؤں تو آپ نہ مانیں. یہ کیسے دے رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں روایت صحیح ہے. نبی المودہ میرے مسلک کی کتاب ہے نہیں، آپ کی مسلک کی. حافظ سلیمان القندوزی الحنفی عالم ہے، ٹھیک ہے، افغانستان کے قندوز کے رہنے والے. کیا ینابی المودہ 4 جلدوں پہ کتاب، اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ. حضرت علی علیہ السلام کرم اللہ وجہ، انہوں نے منسوب اللہ کے نبی کی طرف نہیں کیا ہوگا. جیسے میں نے کہا ہر ولی کی طرف، اگر ربانی صاحب مجھے اگر ربانی صاحب اللہ کے ولی لگتے ہیں تو مجھے دیکھنا عبادت ہے. بالکل اللہ کے ولی نہیں کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ روایت حضرت علی سے بڑھ کر کوئی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. یہاں پہ میں چاہوں گا اسد اللہ جسے اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث ہے. کیا حدیث آپ کی کتاب میں موجود ہے جس کا حوالہ اگر انہوں نے کسی نے لکھ دیا ہے؟ کیسے لکھ دی حدیث؟ نہیں موجود ہونا کافی نہیں ہے. میں کہتا ہوں ابن ماجہ ہے، سیاستہ میں شامل ہے، اس میں کئی ضعیف حدیث ہیں. سنن نسائی ہے، سیاستہ میں شامل ہے، اس میں کئی ضعیف حدیث ہیں. آپ ایک پروگرام پورا رکھیں صرف اسی حدیث پہ، النظر الی وجہ علی عبادہ. ہو گیا جی، کر لیں اس پر پروگرام. میں بالکل تیار ہوں. اور میں بھی انشاءاللہ حضرت علی کے وہ فضائل بیان کروں گا جو صحیح حدیث سے ہوں گے. سارے فضائل تو نہیں کرنا، ایک حدیث بس کافی ہے. 1 گھنٹے کا رکھے، 2 گھنٹے کا، 5 گھنٹے کا، بندہ حقیقت تیار ہوں 5 گھنٹے اس ایک حدیث پہ گفتگو کرنے کے لیے. ابھی اس نظام کر لیں الی وجہ علی عبادہ. یہ حدیث اہل سنت کی کن کی کتابوں میں ہے اور کس نے اسے صحیح کہا ہے، کس نے حسن کہا ہے، کس نے ضعیف کہا، تو کیوں کہا، ساری بحث رکھ دیں گے. عالم اسلام کے سامنے یہ حدیث ہے، اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. مسئلہ سارا ہے کہ جب آپ اسلامی نظام حکومت کی بات کرتے ہیں، جو آپ نے سوال کیا اور تھوڑا سا موضوع کو کسی اور طرف ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی، آپ بھی سمجھ گئے کہ اویس ربانی اتنا کافی ہے، اس سے آگے مت لے جانا.
मामलात बिगड़ जाएंगे, आप ऐसे बाहर हो जाएंगे सब। तो लेकिन फिर भी हजरत ने माना नहीं, बात पूरी करके छोड़ी। अब आ रहे हैं मैं हजरत के एतबार दोनों नाम जो है ना असद, उसका थोड़ा सा असर है। क्या ये सही है। बात ये है कि इस वक्त आप पे भी रफाकत का असर होना चाहिए, रफीक नाम है आपका जी, ये तो इंशाल्लाह रफाकत रहेगी, जिंदगी भर रहेगी। तो मैं निज़ाम हुकूमत में बात करना देखिए निज़ाम हुकूमत, वैसे बारी मेरी थी, आपने ले ली। आप बिस्मिल्लाह नहीं, कीजिए, अब करें। मैं खामोश। ये उलमा में बारियां लगी हुई हैं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। एक सवाल कि आज प्रैक्टिकली कोई ऐसी स्टेट, कोई ऐसा रीजन है जहां पे निज़ाम हुकूमत जो इस्लाम ने दिया वो राइज है कोई ऐसी? अल्लाह ताला को मतलब बना दे, लेकिन आपने जो कहा इस्लामी निज़ाम हुकूमत के मुतालिक चंद बातें गोश गुजार करनी चाहिए, लेकिन कोई ऐसी स्टेट नहीं है अब तक, कंप्लीटली कोई ऐसी स्टेट नहीं है। सऊदी अरब थोड़ा करीब करीब है, अल्लाह करे मुकम्मल हो जाए। बहुत अच्छी बात। लामा साहब आपके नज़दीक कोई ऐसी है? नहीं एक भी नहीं है? कोई भी नहीं है। जिनको करीब मान रहे हैं वो इतना दूर है कि सोचिए भी मत। अच्छा, सही ये है। इनकी राय है। बन सकती है? अब मैं इस पे आ जाऊं, कभी भी नहीं, पॉसिबल भी नहीं है। अच्छा, हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के आने से बन सकती है? बिल्कुल, मतलब 100% बन सकती है, बिल्कुल 100%। यानी हम फ्यूचर अपना अच्छा देख रहे हैं इंशाअल्लाह। अच्छा, वो प्रिंसिपल्स क्या होंगे? फिर हम वापस आ जाए कि वो प्रिंसिपल्स क्या होंगे कि हजरत मतलब इमाम महदी के आने पे निज़ाम हुकूमत इस्लाम का आ जाएगा, आप पे हमारा सलाम हो, तो वो क्या प्रिंसिपल्स होंगे? वो मनजानिब अल्लाह होगी या हम इजमाई तौर से जमहूर मुंतखब कर सकते हैं, किसी को भी इमाम महदी बना सकते हैं? आपने अल्लाह के रसूल से शुरू किया और इमाम महदी तक, अब इमाम महदी को तो बहुत देर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लामी निज़ाम हुकूमत, इस्लाम ने इस्लाम ने इस इस्लामी निज़ाम हुकूमत को खोल खोल कर बयान कर दिया है। हम अड़ गए शुरू से ही और हजरत ने अड़ा दिया वसाए से, ठीक है ना। ये तो एक लंबा और तवील मौजू है, यकीन करें। सवाल का जवाब, सवाल के जवाब। इन्होंने पूछा नबी के बाद हाकिम कौन है, इख्तिलाफ शुरू हो गया इसे उम्मत मुस्लिमा में। मैं शिया बन गया, ये सुन्नी बन गए, ये हज़रत अबू बकर की इमामत के कायल हो गए, मैं अमीरुल मोमिनीन की इमामत का कायल हो गया। दलील क्या है? जो मैंने जुमला कहा था कि हम दलील वाले हैं, जिधर दलील जाएगी हम उसके पीछे पीछे जाएंगे। इन्होंने एक भी दलील नहीं दी हज़रत अबू बकर की इमामत पे। नमाज पढ़ाना कौन सी दलील? लोग सुनेंगे कि मैंने कितनी दलीलें दी। नमाज पढ़ाना कौन सी दलील है इमामत पर? आपके नज़दीक क्या दलील है? रसूल अकरम जब भी बीमार हो, अगर नमाज पढ़ाना दलील है तो सैकड़ों दलील है कि नबी ने अपनी जगह पर अमीर कायनात को कितने मकामात पे अमीर बना के भेजा, कितने मकामात पे अपना जानशीन बनाया। ग़ज़वा तबूक जिसकी आप बात करते हैं उसमें किसको नबी अकरम अपनी जगह छोड़ के गए? अमीर कायनात को छोड़ के गए। और हदीस मंजिलत सबसे बेहतरीन दलील इमामत अमीरुल मोमिनीन की, या अली अंत मिन्नी बेमंजिलत हारून में मूसा। हदीस मंजिलत किताब भी मुनकर नहीं होंगे इंशाल्लाह, अगर ज़ईफ़ है तो बयान कर दीजिए पहले। आप मानते हैं? रोक दो, आप आगे बात पूरी करें। ठीक है, हाँ या ना? नहीं तो मेरी बात बीच में काट देते हैं। इसको हाँ या ना? हदीस मंजिलत एक दलील है उन सैकड़ों दलीलों में से जो इमामत अमीरुल मोमिनीन पर है कि अल्लाह के रसूल जो मैंने अबू बकर सिद्दीक की इमामत पे दी 50, सिर्फ एक नजर आई, सिर्फ एक नजर आई। हम तो हजरत अली जी, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि काफी आपने पढ़ी। और फिर अगेन उस पे आए कि ठीक है निजाम, शख्सियत पे ही निजाम है हमारे। चले हजरत अली को आप कह रहे हैं कि तसव्वुर कर ली, क्या वहां पे मामला खत्म हो गया? निजाम कहाँ है? मैं अर्ज करता हूँ, उस निजाम जो है ना, निजाम के अंदर ये बात मौजूद है कि निजाम चलाने वाला अल्लाह की तरफ से होगा। आप क्यों इसको मिस करना चाह रहे हैं? ये मिन जानिबिल्लाह होगा, ये हमारा अकीदा ही है और इस अकीदे पर हम दलील रखते हैं। तो फिर आज कहाँ है वो मिन जानिबिल्लाह? वो आज मिन जानिबिल्लाह हमारे अकीदे के मुताबिक इमाम ज़माना सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि पर्दे गैब में मौजूद है। ठीक, निज़ाम चला रहे हैं, निज़ाम चला रहे हैं, लेकिन वो निज़ाम ज़ाहिरी तौर पर नहीं है। हमारे अकीदे के मुताबिक सारी कायनात में अगर किसी को भी चाराने का भी रिज़्क़ मिल रहा है तो इमाम ज़माना के सदक़े में मिल रहा है। अल्लाह की रहमतों का अगर नुज़ूल है, थोड़ा बहुत भी अगर मुसलमानों का बका है तो इमाम ज़माना सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि की बरक़ात है। अगर उनको माइनस कर दिया जाए तो ये ज़मीन अगले दिन ख़त्म हो जाएगी, सारा कायनात का सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा। तो निज़ाम एक निज़ाम मौजूद है, लेकिन वो हुकूमत जिसकी आप बात कर रहे हैं वो ज़ाहिरी तौर पे भी मौजूद नहीं है। उस हुकूमत के लिए उनका आना शर्त है। और उस हुकूमत के लिए फिर जब आप सवाल करेंगे कि हुकूमत चलेगी कैसे, इनके पास भी रिवायत है, हमारे पास भी, यसीरो बसीरत जद्दही, इमाम ज़माना सलामुल्लाह अलैहि अपने जद की सीरत पे अमल करेंगे। निज़ाम वही निज़ाम है जिसको हम निज़ाम मुस्तफ़ा कहते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि। निज़ाम कोई जदीद निज़ाम, कोई अलग से निज़ाम नहीं आएगा। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाले जो निज़ाम, जो उनकी शरीयत है, जो क़वानीन इस्लामी वो देकर गए, वो मेराज है, वो तकमील है। उसके बाद अब कोई नया वर्जन नहीं आ सकता दीन का, कोई अपडेट वर्जन नहीं आ सकता, वो आखिरी है। वो उसी की इम्प्लीमेंटेशन होगी, उसको जो तत्बीक और जो इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे वो इमाम ज़माना सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि होंगे। इसकी बेहतरीन बात जहन में आई और अल्लाह की तरफ से आई। ये कह रहे हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के, मैं कह रहा हूँ जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला। अबू बकर सिद्दीक़ आ गए, मानते हैं आ गए, बन गए, ठीक है। एक चीज़ आ गई है, बन गए, उसका तो अब इनकार, बन गए, हो गया, फैक्ट है, हो गया, हिस्ट्री है। अब मानूं या नहीं मानूं, आ गए, मानना पड़ेगा कि वो खलीफा रहें और 2 साल तक खलीफा रहे, मानना पड़ेगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आपने इतना अच्छा मौजू का इंतखाब किया, ये इसमें तो इल्मी मवाद है और लोगों को इसके समझाने की जरूरत है। अनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, अल्लामा साहब की बात पे इत्तेफाक है। सिलेक्शन वो लोग नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं अल्लाह की तरफ से होगा। नहीं, वो उनका अपना मसला है, मेरा नहीं, मेरा नहीं, मेरा ये लोगों की तरफ से, लोगों, अल्लाह ने लोग, यानी पहले ही खलीफा से हम जो सिस्टम लेके मतलब नबी ने नहीं किया, आ गए, मैं भी यही कह रहा था। ऐसा है, क्या कह रहे हैं कि लोग ही पसंद करेंगे और लोग ही मुंतखब करेंगे। देखो ना, जो इमाम आदिल, नहीं इमाम आदिल के मुतालिक जो अहदीस हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल बना के, वो किस लिए, अगर लोग, अगर
اللہ کی طرف سے آنا ہے تو اتنے فضائل، اتنے مناقب، وہ جو عدل نہیں کرتا، جو انصاف نہیں کرتا، اس کے لیے اتنی مشکلات، اس کے لیے اتنی سزائیں کیوں بتائیں؟ وہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی، کیا ذکر کیا؟ الامام العادل، انصاف کرنے والا امام۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ ممبروں کو جنت کے قریب رکھ دیں گے، اس پہ کس کو بٹھائیں گے؟ انصاف کرنے والوں کو بٹھائیں گے، جو اسلامی نظام میں حکومت میں آتے ہوئے انصاف کریں گے، عدل کریں گے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو رفیق ہو، عادل ہو، اللہ رب العزت کے بہت قریب ہوتا ہے۔ شر الناس عند اللہ، اور سب سے بدترین کون ہے؟ جو امام جابر خارق، ایسا امام ظالم ہو، جابر ہو، یہ صفات ہیں۔ مگر اس کا انتخاب عوام کرے گی۔ جی جی، عوام کرے گی۔ آپ کو اس کا جو میں اب کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ ہم آج بھی اجماعی طور سے ڈیموکریٹک انداز سے کسی کو نمائندہ، خلیفہ، امیر بنا سکتے ہیں ان صفات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو اللہ کے رسول نے بتایا۔ بالکل، کوئی شورا بنا سکتی ہے، بالکل بنا سکتی ہے۔ علامہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نظام وہی چلائے گا جو من جانب اللہ ہوگا، اس کو ہم نہیں منتخب کر سکتے۔ اب میرا سوال آپ سے بھی اور آپ سے بھی ہے، یہی پیٹرن فالو کرتے ہیں، یہی اسٹینڈرڈ پیٹرن ہے، تو کیا حضرت امام مہدی کو ہم منتخب کریں گے یا وہ من جانب اللہ ہوں گے؟ جی سلامت رہیں، بہترین سوال۔ مجھ سے جواب دیں۔ انہوں نے آپ کو دعائیں دے دی سلامت رہنے کی، ہماری بھی دعائیں آپ پہلے دعائیں دی تھی، ہماری مدد سے دعائیں دی تھی، اب ہم بھی دعائیں دیں گے۔ ہماری نہیں، اس کا جواب بھی لوں گا، صرف دعا میرا کام نہیں چلے گا۔ جواب کیا ہے؟ کیا امام مہدی کو لوگ منتخب کریں گے یا اللہ کی طرف؟ شروع میں لوگ ہی منتخب کریں گے، لوگ ہی اس کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، اللہ لوگوں کے دل میں ڈالیں گے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے المہدی منی من اطرتی من ولد فاطمہ، امام مہدی میرے خاندان سے، وغیرہ وغیرہ فضائل آپ کے سامنے ہی ہیں۔ کتنے سال حکومت کریں گے، اجل الجبہہ اکن العنف، کھلی پیشانی والے ہوں گے، اونچے ناک والے ہوں گے۔ پہلے فیصلہ کون کرے گا؟ کہ اللہ کوئی آسمان سے اتاریں گے؟ کہا اسمہ کا اسمی، اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، اسم ابی کا اسم ابی، اس کے باپ کا نام میرے باپ جیسا ہوگا، من ولد فاطمہ، میری خاندان فاطمہ کی، کون آسمان سے تو آئیں گے نہیں، یہ اللہ بندوں کے دل میں ڈالے گا، لوگ اس کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، بیعت کرنے کے بعد جو ہے نا وہ سارے کے سارے اتفاق کر لیں گے، پھر اس کے بعد خوشحالیاں آئیں گی، پھر وہ آپ جو اصلی اسلام حکومت، اسلام میں جس ریاست کی بات کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ قائم ہوتا ہے۔ امام مانیں گے، ہم سب بالکل مانیں گے، مگر آپ تو امام مانتے نہیں، آپ تو غیر مقلد ہیں۔ یہ سوال آپ نے جو ہے نا جی ٹی وی پہ بھی کیا تھا، نہیں چھوڑیں گے آپ، بالکل وہ اب جو امام ہی نہیں مانتا، امامت کا قائل نہیں ہے، وہ امام مہدی کو کیا مانے گا؟ کیوں نہیں مانتے؟ ہم امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، آپ تقلید کے قائل ہیں؟ تقلید، یہ آپ تقلید کہاں لے؟ تقلید کی در امام کی نہیں، تقلید نہیں ہے، وہ تقلید نہیں کہلاتی، وہ اتباع کا حکم دیں گے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو فالو کریں گے۔ اب کوئی بندہ اگر قال اللہ قال رسول کہتا ہے، ہم اس کی بات مانتے ہیں، یہ تقلید نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے سوال کرو، ان کی بات ماننا تقلید نہیں ہے۔ اہل ذکر وہی بتائیں گے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو، خالی اتفاق کریں گے۔ علامہ صاحب آپ کی طرف بات آ گئی، کچھ باتوں سے ہاں، اور کچھ اللہ باتوں کرے سے ساری باتوں سے کر لیں۔ عرض خدمت یہ ہے کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے ابھی کہ اللہ لوگوں کے دل میں ڈالتا ہے۔ کیوں اللہ نے نبی کے بعد امت کی ہدایت کی خاطر سب کے دلوں میں یہ بات نہیں ڈالی کہ حضرت ابوبکر خلیفہ ہیں؟ ٹوٹل 14 سے 15 بندے تھے، اور سب سے بڑی پھر وہی اڑ کے سب کے دل میں ڈالی، سوئی تو وہی اٹھی جہاں سے پروگرام شروع ہوا ایک نے بھی نہیں کیا، اور جب وہ مسئلہ حل ہوگا تو میں آگے بڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا، اور مسئلے اپنا بیان چھوڑ کے آگے بھاگتے جانا درست نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اجماعی ہیں، ان کا نبی اکرم سے پیار ابو بکر صدیق کے فضائل بھی اجماعی ہیں، بالکل آپ کے پاس ہوں گے، ہمارے پاس بالکل، ہم ایک فضیلت کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ تمام کے تمام فضائل امیر کائنات علی بن ابی طالب کو امت مسلمہ جب مانتی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے، حضرت ابو بکر جو خلیفہ بن کے لوگوں کی وجہ سے، لوگوں کے بنانے پہ انہوں نے فرمایا، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، لوگوں نے بنایا۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو جسے امت نبی کا قریبی ترین اقرب الناس الیہ اعز الناس الیہ علی بن ابی طالب، ٹھیک ہے، یہ حدیث موجود ہے، اہل سنت کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں، تو اس ہستی کے دل میں میرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے کیوں نہیں ڈالا بھائی؟ کہ تمہاری فین فالوئنگ مثال کے طور پہ تمہیں لوگ ماننے والے ہیں، تمہارے بھی مرید ہیں، تم بھی حضرت ابوبکر کی بیعت کر لو، جھگڑا نہیں ہوگا، تو کیسے امام مہدی کے لیے دل میں ڈالیں گے جی لوگ؟ حضرت امیر کے دل میں ڈال دیتے ہیں، امیر المومنین کے دل میں، علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دل میں کہ آپ ابوبکر کی بیعت کر لیجئے، نہ رہے گا باس، نہ بجے گی بانسی۔ نہیں بیعت کی، 6 مہینے تک تو نہیں کیے آپ کے مطابق، میرے پاس تو کبھی بھی نہیں کیے، میرے عقیدے کے مطابق، ان کے عقیدے کے مطابق، ان کی تاریخی کتابوں کے مطابق 6 مہینے تک نہیں کی، تو 6 مہینے تک مولا علی کے دل میں اللہ نے کیوں نہیں ڈالا؟ میرا سوال ہے، اس کا جواب دیجیے مجھے۔ جی انہوں نے آپ کی طرف رکھ دیا، میں تو چاہ رہا ہوں کہ ہم اس سے آگے نکلیں، مگر اللہ کے دل میں ڈالنے والی بات آ گئی۔ میں ایک سوال اس کا لطفاً پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ میں واپسی نظام کو سمجھ سکوں، میرا جو موضوع ہے وہ یہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، خلافت راشدہ کا نظام ایک بہترین نظام ہے، کیا آج وہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ کیا آج ہم خلافت کے نظام کو نافذ کر سکتے ہیں؟ مجھ صاحب آپ نے، میں ان کی کتب سے
آپ کے سامنے 1000 روایات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل سے بیان کروں گا، اور یہ یہیں بیٹھ کر کہیں گے یہ بھی ضعیف ہے، یہ بھی ضعیف ہے۔ جو بندہ اپنی کتب کو تسلیم نہیں کر رہا، چاہے جائے کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، 1000 اگر پیش کر دی میں سنی ہو جاؤں گا، اعلان کرتا ہوں ابھی۔ یہ ہو گیا، چلیں یہ تو 1000 پوری پیش کریں۔ یہ چیلنج جو ہے نا آپ کے 4-5 نہیں ہونی چاہیے، 1000 سے زیادہ ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ آن ریکارڈ ہے، آن ریکارڈ اپنا تن من دھن پیش کیا۔ سب سے زیادہ پیاری کیا ہوتی ہے؟ اپنی جان ہوتی ہے۔ بدر کے موقع پر نہیں ہوتی نہیں، آپ میری بات کاٹ دیتے ہیں، وہاں کاٹتے نہیں ہیں، مسئلہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بدر کے موقع پر کبھی آگے آتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، کبھی دائیں آتے ہیں، کبھی بائیں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ سینے پر ابو بکر صدیق پہ آئے، اللہ کے رسول آپ پہ نہ آئے۔ اللہ کے نبی جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہم اپنی گردنیں کٹوا دیں گے۔ بیٹا پیش کیا، بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، مال کی باری آئی، سب کچھ پیش کر دیا، حتیٰ کہ سوئی تک نہیں چھوڑی، سب یعنی اتنے فضائل ہیں۔ ہم اس پہ اختلاف ہی نہیں رکھتے۔ آپ اگر وہاں سے کھینچ کے وہ دوبارہ حضرت علی پر مجھے لے جاتے ہیں، اور میں حضرت علی رضی اللہ علی سے حضرت علی میرا دل ہے، حضرت علی میرے سر کا تاج ہے۔ 5 روایتیں اصول کافی سے 5 روایتیں ابو بکر کی فضیلت سنا دیں، میرا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک بھی نہیں سنائی نا آپ نے، حضرت علی نے آپ اردو میں خطابت کر رہے ہیں، 5 کے ماننے والے نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، میں نے ابھی سنائی، انہوں نے کہا ضعیف حدیث ہے، اور یہ بھی کہا میری کتاب الفیہ سے سنائی میں نے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اسلام کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ رد کریں اس کتاب، اس بات کا رد کریں۔ میں واپسی آ جاؤں، مجھے آج ایک لیڈر چاہیے، کہاں سے لاؤں؟ آپ مجھے بتا دیں، اسلامی امت کا لیڈر نمائندہ کیسے بناؤں، کہاں سے لاؤں؟ سب آپ رہنمائی فرمائیں نا، آپ تو کہہ رہے ہیں اللہ کی جانب ہے، اس وقت میں کہاں سے لاؤں؟ دیکھیے ہمارے پاس شیعہ مسلک میں اگر تھوڑا سا عقل کو استعمال کیا جائے اور روایات معصومین علیہ السلام کو دیکھا جائے تو وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی قرآن اور حدیث کی تعلیم میں لگائی ہے، تعلم میں لگائی ہے، ساری زندگی معارف اہل بیت کو حاصل کیا ہے، جنہیں ہم اپنی اصطلاح کے مطابق جو ہے مرجع تقلید کہتے ہیں، یا ایک عالم بعمل، یا جنہیں راوی حدیث کا نام کبھی دیتے ہیں، یا کبھی جنہیں مجتہد کہتے ہیں، کوئی بھی آپ نام دیں، مجھے نام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نام جس کو جو پسند ہو اس کو مبارک ہو وہ نام۔ مجھے اصل بات سے جو ہے گفتگو اصل بات پہ لانی ہے کہ ایسا شخص جس نے ساری زندگی علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کو حاصل کرنے میں لگا دی، جس نے شریعت مصطفیٰ کو سمجھنے میں ساری زندگی لگا دی، جس نے قرآن و اہل بیت کے دیے گئے نظام کے مطابق زندگی کیسے بسر ہوگی یہ سمجھنے میں زندگی لگا دی، تو ہمیں حکومت کے حوالے سے ایسے بندے کی طرف جانا چاہیے اور اس سے پوچھنا چاہیے کہ ایک اچھی حکومت کیسے ہو سکتی ہے۔ ہمیں وہ یہی جواب دے گا کہ اچھی حکومت وہی ہوگی کہ جس کے سر پہ سایہ امام زمانہ سلام اللہ علیہ کا ہوگا۔ اچھی حکومت وہ نہیں ہو سکتی کہ اس حکومت میں وہ کہہ کہ میں خود آ کے سرورہ بن جاؤں۔ اچھی حکومت وہ نہیں ہو سکتی جس میں جو نا لوگوں کو ہی بنا دیا جائے، پھر اختلافات ہوں گے، پھر لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ آج پاکستان کے دعوے دار ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان، سب سے اچھی حکومت صحابہ کرام نے کی ہے، اس سے آپ تسلیم کرتے ہیں؟ میں کرتا ہوں، جزاک اللہ خیر۔ سب سے اچھی حکومت میں بالکل بھی تسلیم نہیں کرتا۔ آپ کریں نہیں کریں، ہم نے ربانی صاحب کو منا لیا۔ میں اس لیے مان رہا ہوں کہ ہم سے بہتر، میں یہ کہہ رہا ہوں ہم سے لاکھ درجہ اچھے بہتر، درجے بہتر ہے۔ آپ مانے یا نہیں مانے، جس کے بارے میں دیکھو نا، کسی صحابیت کے متعلق قرآن کریم میں کسی کو صحابی نہیں کہا۔ پہلی خلافت ابو بکر مجھے بات کرنے دیں آپ، آپ نے گھنٹہ بات کر لیے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، کس کے لیے کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، کس کے لیے کہا لصاحبہ؟ ٹھیک ہے بتائیں کس کے لیے کہا، یہ تو واضح ہے۔ یہ دلیل نہیں ہے کیا جو آپ بات کریں دلیل ہے، جو میں قرآن کی آیت پیش اچھا کروں آپ دلیل بتا رہے تھے، نہیں ایک بات مجھے بتا رہے تھے شاید، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد جو ہمارے پاس پہلی اسلامی خلافت ہے، جس کے گن جو ہے مفتی صاحب گا رہے ہیں کہ 2 سال بن گئے تھے، مان لو، ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں، تسلیم کر لیا۔ آپ مجھے یہ بتائیے اسی اسلامی خلافت میں ایک صحابی جلیل القدر کو قتل کیا جاتا ہے، اسی اسلامی خلافت کے اندر اس صحابی کی بیوی کے ساتھ عمل حرام کو انجام دیا جاتا ہے عدت مکمل ہونے سے پہلے، اسی اسلامی بھائی آپ اسلامی خلافت کی بات کر رہے ہیں نا، تبرہ کرنے کا موضوع نہیں ہے اسلامی نہیں تبرہ نہیں کر رہا ہوں، آپ تبرہ کر رہے ہیں، اسلامی خلافت کی بات کر رہا ہوں میں، آن ریکارڈ مالک ابن نویرہ کے ساتھ کیا ہوا اس کو ریکارڈ پہ لائیں، بات کریں، میں کچھ بھی نہیں بولتا، آپ بتائیں کیا لکھا۔ آپ تقابل نہ کرائیں صحابہ کرام کا، تقابل نہیں کر رہا، میں اسلامی خلافت کی بات کر رہا ہوں، اسلامی خلافت میں پہلی اسلامی خلافت میں کیا ہوا نظام حکومت۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ تبرہ کرنے آ رہے ہیں میں کبھی نہ آتا۔ یہ اسلامی موضوع آپ دیکھیں، یہ بات کہیں اور جائے نہیں، یہ بات کہیں اور جائے، آپ صحابہ پر تان کر رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں چلیں میں اس کو اور آسان کرتا ہوں، میرے پاس کنکلوژن ہے مصعب، بہت پیارا سا اللہ کہتے ہیں قرآن تو پڑھیں، اولئک الذین امتحن اللہ فإن آمنوا بمثل تبرہ کر کے کہتے ہیں رضی اللہ عنہم، ایسے کیسے ہوتا ہے؟ نہیں اچھا آپ تان کر رہے ہیں، اتنا ہی سافٹ رکھتا ہوں اور میں اس ٹاپک کو میں چاہتا ہوں کہ مجھے بولنے کا موقع ملے اور میں خواتین حضرات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اتنا ہی سافٹ رہے، اس پر ہم کسی کی تنقید نہیں کر رہے، میں نے کسی پر آپ نے کسی کو چھوڑا ہی نہیں۔ 4 ایسے پرنسپلز میں چاہتا ہوں کہ نظام حکومت کے لیے ہمیں میسر آ جائے، وہ کیا پرنسپلز ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک شہری کی حیثیت سے بات کرنے دیجیے۔ دیکھیں جب آپ نے کہا کہ پروگرام ہے تو بات کرنے دیجیے، میں نے سوال کیا مالک ابن نویرہ
صحابہ پہ ہماری جانیں قربان. آپ جنگ صفین کا ذکر کریں گے، حضرت علی کے دور میں ہونے والی چیزوں کا ذکر کریں گے، وہ تو پھر نہیں ہونی. میں ایک صحابی سے محبت کرنے والا انسان ہوں. صحابہ جب اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہ ورضوان، اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں. میں آج ابو بکر صدیق پر تان کر کے اگر آپ کہتے ہیں میں قربان کرتا میں نے بھی کہا 10 دفعہ کیا ایسی کوئی بات نہیں ہے. البتہ آپ نے واللہ العلی العظیم قسم شریک کھاتا ہوں. میں نے لفظ میں ایک لفظ میں نام نہیں لیا. واللہ العلی العظیم میں نے ان کا نام نہیں لیا. میں نے صرف سوال کیا ہے کہ پہلی اسلامی خلافت میں ایک صحابی جلیل القدر کا قتل ہوا. مجھے صرف یہ بتایا جائے کہ قاتل کون تھا، کسے پکڑا گیا. معلوم کر رہے ہیں مگر میرا یہ سوال کچھ اور کرتے ہیں، آپ جواب پھر ادھر لے کے آتے ہیں. میرا یہ موضوع نہیں ہے، اس لیے میں اس کی طرف نہیں جا رہا. میں آپ سے یہ جواب دے رہا تھا اور آپ سے میں نے سوال کا جواب دیا. نظام حکومت کو سمجھنے کی کوشش کی اور اسلام پریکٹیکلی کیا دیتا ہے. اب تک میں اس میں کامیاب نہیں ہوا بدقسمتی سے، مگر کوشش میری جاری رہے گی اور میری خواہش ہے کہ میں اس نظام کو پالوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو دین نظام حیات دے رہا ہے وہ نظامت کا بھی انداز دے رہا ہے، وہ نظام حکومت بھی دے رہا ہے. البتہ بڑے دلچسپ حقائق میرے سامنے آئے. میں آپ کا شکر گزار ہوں مفتی صاحب، آپ نے بہت تعامل کے ساتھ گفتگو کو سنا. علامہ صاحب آپ نے تاریخی حقائق کو بہتر انداز سے پیش کیا. مزید ہم کوشش کریں گے کہ اس پورے حصے کو خوشگوار رکھیں اور یہ میری خواہش بھی ہے. اور مجھے جو بات سب سے اچھی لگی وہ دونوں علماء کرام ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے زانوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے، ایک دوسرے کو مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتے ہوئے اس پروگرام کو ایک نتیجے پہ لے کر آئے کہ جو اختلافات ہیں وہ تاریخی اختلافات ہیں، ان میں آپ نہ بدل کر سکتے ہیں نہ ان کا انکار کر سکتے ہیں.